دارالعلوم دیوبند بہت بڑا ہے اور انشاءاللہ کافی مسائل و مشکلات جھیلتے ہوئے آج تک قائم ہے اور سارے ادوار سے گزر چکا ہے، انگریزوں کے تسلط سے لے کر کے اور آج تک، اور بلکہ ملک کی تقسیم بھی دیکھ چکا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس مکتب فکر یہ اتنے ہیں، جہاں بھی گئے جن حالات میں، بنگلہ دیش پھر بن گیا الگ، لیکن ہر جگہ ماشاءاللہ اپنے اپنے طریقے پر قائم ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بلکہ ایک میں نے دیکھا بنگلہ دیش میں ایک آدمی نے یا کسی طالب علم نے جو شاید پاکستان میں پڑھتے تھے، وہ پورے سارے علماء حنفیہ جتنے رہے ہیں امام حنیفہ کے زمانے کے بعد سے لے کے آج تک، ان کے حالات پر پتہ نہیں کتنی جلدوں، 25-30 جلدوں میں ایک موضوع تیار کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ کر رہے ہیں لوگ کام۔ اسی طرح سے ان میں سے ایک نئے پروجیکٹ بنا ہے مولانا محمد تقی صاحب نے، تقی عثمانی صاحب نے، یہ ساری حدیثیں جتنی ہیں ان سب کو جمع کر کے ان کا ایک نمبر اور انٹرنیشنل نمبر لگا کر کے مجموعہ تیار کیا۔ تو اس سے پہلے حدیث ہی نہیں، حدیث کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے انداز میں فقہی مسائل سے متعلق موضوعات تیار کریں، اسلامی فقہ اکیڈمی قائم کی مثال کے طور۔ تو دیکھیے اس میں مختلف مسائل جدید نوازل سے متعلق ان پر گفتگو ہوتی رہتی، تو ہر ایک اپنے اپنے انداز میں کام کر رہا ہے۔ بس یہ کہ آپس میں مسلمانوں کو انما المؤمنون اخوہ کی جو تعلیم دی گئی ہے، چاہے جس مکتب فکر سے وابستہ ہو، یہ تصور ہو کہ دوسرے مکتب فکر کا آدمی وہ بھی ہمارا بھائی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے۔ اب اگر اس کے اندر کسی طرح کے کم یا زیادہ گمراہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہو، اب کسی بیمار کو وہ کہیں بیوقوف کہیں کہ وہ تم نے یہ بد پرہیزی کیا، یہ کیا، وہ کیسے تمہیں یہ بیماری لائے، اس کا کام یہ کہ اب بیمار ہو گیا ہے تو اس کو علاج اس کا کیسے کرے، بس یہ نہیں کہ اس کو پھٹکارنا شروع کر دے، اس کے بعد گالی تمہارا ہم علاج نہیں کرتے، تم کون، یہ اس طرح سے تم کو میں نے کہا تھا پھر ویسے ہی تم نے کیا، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ تو آپ دارالعلوم دیوبند کو ایک معالج کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ بالکل معالج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، تو بہت بڑا معالج ہے، بہت ہی بلکہ پرانا حکیم وہ ہے نا، طبیب النطاسی ہے وہ، کیا بات ہے، یعنی بہت بڑا حکیم ہے، طبیب ہے، اس لیے کہ وہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ مطلب شاہ ولی اللہ کے ورثے کے محافظ ہیں، تو ہم تو ان کو دعوت، لیکن اصل میں اس طرح کے اداروں کی یہ ایک خصوصیت بھی ہے، اور یہ آپ لوگوں کے نزدیک مطلب وہ اس کا نقص بھی ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس طرح جیسے بعد بہت سے متناقضات کو بھی جمع کرتے ہیں اپنے اندر، جیسے شاہ ولی اللہ وسیع القلب تھے، ان کے اندر وحدت الوجود وحدت الشہود، اس طرح سے فقہاء محدثین کے اختلافات، صوفیہ و فقہاء کے درمیان اختلافات، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کوششوں کو انہوں نے گڑبڑ کر دیا جو ہے۔ نہیں گڑبڑ کیا کر دیا، مطلب انہوں نے توفیق تطبیق کا کام کیا۔ وحدت الوجود کو تم اس نقطۂ نظر سے دیکھو اور وحدت الشہود کو ایسے سمجھو تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، کہ تعبیر کا فرق ہے، انہوں نے دونوں کو تطبیق دینی، فقہاء محدثین کے درمیان جتنی لڑائیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے تطبیق دینے کی کوشش۔ تو کیا دیوبند اس راہ پہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس راہ پر ہیں، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ توفیق و تطبیق والی راہ اختیار کریں، ہر ایک کے لیے عذر تلاش کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس کو متہم کریں، رد کریں، مناقشہ کریں، علمی انداز میں اس کو چیزیں بتائیں۔ آپ کا کوئی نقد دارالعلوم دیوبند سے؟ نقد کیا میں کروں، میں تو وہاں گیا ہوں، تنقید، اس کے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد 2-3 پوائنٹ میں آپ کی کوئی تنقید ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ اتنی بڑی تحریک تھی، عالم اسلام پہ، عالم دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے، پوری دنیا میں پھیل گئی، اتنا سارا کچھ کیا، اس کے باوجود بر صغیر میں مسلمانوں کی یا مطلب کیا کہتے ہیں اسلامی شناخت کو لے کر کے، مطلب توحید و سنت کو لے کر کے، یا پھر وہ جو مطلب کیا کہتے ہیں توحید و سنت کے وہ مخالف ہیں، توحید و سنت کو انہوں نے وہ نہیں کرا، مگر جو انقلاب کی کیفیت مسلم سماج میں نظر آنی چاہیے وہ کیفیت نظر نہیں آتی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے دوسرے وجوہ اسباب ہیں؟ مطلب ملی طور پر ہم بر صغیر میں آپس میں مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، مکاتب فکر ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا لڑتے پھرتے رہتے ہیں کہ کہاں اجتماعی کوئی کام کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ جو ادارہ بھی بنانا ہے ملی پیمانے پر بھی بنایا ہے تو وہ بھی ملی دھیرے 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 وہ کسی خاص مکتب فکر کا ہو جاتا ہے، خاندانی تو کیا اب یہ بتائیے، تو یہ سب ضرر کا پہلو ہے نا، چاہے دیوبند کرے یا کوئی بھی دوسرا ادارہ کرے۔ آپ بلاتے ہیں پورے شرح صدر کے ساتھ، سب کو رہابت صدر کے ساتھ، سب آئیے ایک پلیٹ فارم پر ہم کو مل کر کے مقابلہ کرنا، اور ابھی اس وقت تو صورتحال ایسی بر صغیر کی بن رہی ہے، خاص طور پر ہندوستان میں، یو پی میں جو گورنمنٹ ابھی آ گئی، اگر آپ ابھی نہیں سنبھلیں گے، مل کر کے نہیں رہیں گے، مل کر کے مواجہہ نہیں کریں گے، تو اب اکٹھا ہو کر کے تو چلے آئے، اس کے بعد پیٹھ پیچھے سب ایک دوسرے کو برا بھلا کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں۔ اچھا میں عجیب دیکھا، یہ مدارس کی بات تو چھوڑیے، یونیورسٹیوں میں گیا، وہاں شعبہ دینیات وغیرہ میں، عربی کے شعبے میں، اس ہر ایک دوسرے کے سب کا مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ جب بات ہوتی ہے تو وہ اس کے بارے میں برا بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں برا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے یہ موضوعات نہیں ہے میرے، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ادارہ کیا کر رہا ہے، یہاں کا علمی انتاج کیا ہے، یہاں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس سال کون کون سا سیمینار کس موضوع پر ہوا، آپ کے یہاں سے کوئی پرچہ نکلتا ہے نہیں نکلتا، کسی موضوع سے متعلق کیا تحقیق اور ریسرچ ہے،
تو وہ بیان کریں گے وہ جو فلاں دیکھ رہے ہو نا وہ ایسا ہے اور وہ فلاں ایسا ہے. وہ تو خیر تو اب یہ سب یہ مدارس کے اگر مجموعی طور پر مدارس صرف دیوبند کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، مجموعی طور پر یہ مدارس میں یہ صورتحال ہے کہ وہ دوسرے کو انگیز نہیں کرتے اور دوسرے کے بارے میں ہمیشہ غلط ہی تصور رکھتے، دوسرے کا کبھی بھی مثبت پہلو جو وہ نہیں لے. وہ قبول نہیں کرتے. ہم لوگ ابھی دیوبند پہ بات کر رہے ہیں، دیوبند پہ آپ کی کوئی بنیادی تنقید ہے؟ یہ کیوں آپ زبردستی، میں تو جو بھی تنقید کروں گا صرف اس میں دیوبند نہیں ہے شامل، وہ تو دوسرے سارے شامل ہیں، سارے مدارس کی بات کر رہا ہوں اور سب کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ انما المؤمنون اخوہ، اس چیز کو اس کو بس اگر اس میں کمی محسوس کر رہے ہو آپ تو اس کو دور کیجیے، اور اگر کمی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ الحمدللہ ہمارے نزدیک تو سارے مسلمانوں کے سے استفادہ اور سارے لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اب کوئی غیر مسلک کا پڑھتا ہے تو اسے نکال دیا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، جیسے ایک زمانے میں نکالا گیا تھا. اس کی کیا وہ سچ میں نکالا گیا تھا؟ کیسے نہیں نکالا گیا؟ تو اسی بنیاد پر کہ اہل حدیثوں نے اپنا ادارہ الگ سے بنایا. اچھا تو کیا لگتا ہے وہ پورا اس زمانے میں اخباروں میں آیا تھا. تو کیا یہ آپ یہ تنقید مانتے ہیں کہ بھائی آپ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں. میں نے دیکھا جامعہ سلفیہ میں نے پڑھا تو جامعہ سلفیہ میں بہت سے دیوبندی طلبہ بھی پڑھتے تھے. تعلیمی ادارہ کوئی مسلکی فقہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ پڑھے کوئی دوسرا، کچھ کوئی بھی پڑھے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس پتہ نہیں کتنے حنفی علماء نے پڑھا ہے اور سب ان کی سند. مولانا عبید اللہ سندھی، اب ایک طرف دیکھیے کہ دیوبند سے یا تو ان کا اخراج ہوا یا بہرحال وہ علیحدہ ہوئے. وہ میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد تھے اور ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. ان کی کتاب ہے تمہید لائمۃ التجدید، اس میں دیکھیں ان کو بڑا ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور بہت زیادہ فخر ہے ان کو کہ ہم نے سنا تھا، اور بس بڑے حنفی علماء نے ان سے پڑھا ہے. تو تعلیم گاہ کو اس طرح سے تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کو نہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بعض مدارس میں ہے کہ فلاں کو تم کافر، فلاں کو کافر، فلاں کو کافر قرار دیتے ہو تب تمہارا داخلہ ہوگا. بعض مدارس میں ہے برس. سبحان اللہ. ہاں میں نام نہیں لینا چاہتا. یا مثلا بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ کسی مسئلے پر آپ نے عمل کر لیا تو مسجدیں دھوئی جائیں گی، اور تو اب الحمدللہ بہت حد تک لوگ سمجھ گئے ہیں اور یہ سب صورتحال اب کم ہو گئی ہے. تو مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر کے رہنے کی ضرورت ہے. علمی طور پر آپس میں مناقشہ کریں وہ الگ چیز ہے، اور ہر مکتب فکر کے یہاں جو کوتاہی و کمی ہے اس کو وہ محسوس کرے، اور اگر نہیں محسوس کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان نہیں ہے، صرف پورے ملت اسلامی کا نقصان.